بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آج یہ چوتھا ویلاگ پیش کر رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ تو مولد و مدفن، آپ کی پیدائش کوفہ میں اور وفات بغداد میں ہوئی۔ علمی پایا کے لحاظ سے کوفہ ہمیشہ ممتاز شہر رہا ہے۔ علامہ کوثری نے نصب الرائیہ کے مقدمہ میں اس کی مختصر تاریخ لکھی ہے، ہم اس کا خلاصہ یہاں درج کرتے ہیں۔ کوفہ ایک اسلامی شہر ہے جو عہد فاروقی 17 ہجری میں بحکم امیر المومنین تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد فصحاء عرب بسائے گئے اور ان کے تعلیمی نظم و نسق کے لیے سرکاری طور پر حضرت ابن مسعود کو بھیجا گیا۔ ان کی علمی منزلت اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے اہل کوفہ کو یہ لکھا تھا کہ ابن مسعود کی مجھے یہاں خود بھی ضرورت تھی، لیکن تمہاری ضرورت کو مقدم سمجھ کر تمہاری تعلیم کے لیے ان کو بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے یہاں بیٹھ کر عہد عثمان کے آخری دور تک لوگوں کو قرآن پاک اور دین کے مسائل کی تعلیم دی، اور ان کی تعلیمی جدوجہد کا یہ نتیجہ ہوا کہ بعض محدثین کے بیان کے مطابق اس تو آباد شہر میں 4000 علماء و محدثین پیدا ہو گئے۔ جب حضرت علی کوفہ میں داخل ہوئے تو علم کی یہ شان دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھے اور اللہ تعالیٰ ابن مسعود کا بھلا کرے، انہوں نے تو اس بستی کو علم سے بھر دیا۔ کوفہ بحالت موجودہ ہی کیا کم تھا کہ اس میں مدینہ العلم کی آمد نے اسے اور 4 چاند لگا دیے۔ ایک سعید بن جبیر تنہا یہاں ابن عباس کے علوم کا ایسا نسخہ موجود تھے کہ جب کوفہ والے ان کے پاس کوئی فتویٰ پوچھنے جاتے تو وہ فرماتے تھے کہ کیا تمہارے یہاں سعید بن جبیر موجود نہ تھے؟ یعنی ان کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ شعبی کے علم کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابن عمر جب ان کو مغازی پر بحث کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے، میں ان غزوات میں حضور اکرم کے ساتھ شریک رہ چکا ہوں، مگر ان کی یادداشت ان کو مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ابراہیم نخفی کا کہنا ہی کیا ہے؟ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اہل نقد کے نزدیک ان کے سب مراسل صحیح سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے ابو سعید خضری اور حضرت عائشہ وغیرہ کا زمانہ پایا ہے۔ ابو عمران نے ان کو اپنے زمانہ کے تمام علماء سے افضل کہا ہے۔ 1995 ہجری میں جب ان کی وفات ہوئی تو ابو عمران نے ایک شخص سے کہا، آج تم نے سب سے زیادہ فقیہ شخص کو دفن کر دیا۔ اس نے کہا، کیا حسن بصری سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا، ایک حسن بصری سے نہیں بلکہ تمام اہل بصرہ، اہل کوفہ، اہل شام اور اہل حجاز سے بھی۔ شیبی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم فقہ کے گہوارہ میں تو پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے اور ہماری وہ حدیثیں جو بے غبار تھیں اپنے فقہ میں شامل کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ مسروق جو کبار تابعین میں ہیں فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خلاصہ میں نے ان 6 اشخاص میں دیکھا ہے: علی، عبداللہ بن مسعود، عمر بن زید بن ثابت، ابو الدرداء اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ پر نظر ڈالی جائے تو ان سب کے علم کا خلاصہ پہلے 2 شخصوں میں پایا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے جو زبان رسالت سے علم بالحلال والحرام کا تمغہ حاصل کر چکے ہیں، اپنے خاص شاگرد عمر بن میمون کو حکم دیا تھا کہ تحصیل علم کے لیے تم حضرت ابن مسعود کی خدمت میں کوفہ جاؤ۔ کوفہ کی علمی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مصر میں آنے والے صحابہ کی تعداد محمد بن ربیع جیزی اور سیوطی 300 سے زیادہ پیش نہیں کر سکے۔ اس کے بالمقابل صرف ایک کوفہ میں اجلی 1500 صحابہ کا قیام لکھ رکھا ہے، جن میں سے 70 صحابہ بدری تھے۔ عراق کے بقیہ شہروں میں بسنے والے صحابہ کا ابھی ذکر نہیں ہے،
اور یہ تعداد بھی کم ہے، ورنہ جو مقام مرکزی چھاؤنی بنا دیا گیا ہو معلوم نہیں کہ وہاں کتنے اور صحابہ کا گزر ہوا ہوگا۔ راہ مہر منزی اپنی کتاب الفاسمین کابوس سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ کر القمہ کے پاس جایا کرتے ہیں؟ یہ ابن مسعود کے شاگرد تھے۔ فرمایا، اے جان پدر، بات یہ ہے کہ میں آن رسول اللہ کے صحابہ کو خود ان کے پاس مسائل دریافت کرنے کے لیے آتا دیکھتا ہوں۔ شریع جو یہاں کے قاضی تھے، ان کے حق میں حضرت علی کا یہ ارشاد ہے، اسے شریع اٹھو اور فیصلہ کرو، کیونکہ تم مسائل دریافت کرنے کے لیے تم عرب میں سب سے بڑھ کر قاضی ہو۔ ان کے علاوہ 33 اشخاص یہاں اور بھی ایسے موجود تھے جو صحابہ کی موجودگی میں ارباب فتویٰ سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی اس نیکسٹ ویلاگ میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔